اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مدر ملک بینک کا قیام یہ درست ہے یا نہیں؟ ویسٹ میں یہ صورتحال بڑی پرانی ہے اور علماء عرب بھی اس کا ایک عرصے سے جواب دیتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ اس کی تفصیل لجنہ دائمہ کے فتاوی سے اور مجمع الفقہ الاسلامی کے فتاوی جات سے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ ہائی لائٹ اب جا کے ہوا ہے جب آفیشلی ایک مدر ملک بینک کا قیام کیا گیا کراچی میں، اور یہ قیام بھی کئی مفتیان کے فتاوی جات کو سامنے رکھ کر ہی کیا گیا ہے۔ ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کیا مدر ملک بینک کا قیام یہ مسلمانوں کے علاقے میں جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ کے لوگ یا آزاد خیال لوگ جس چیز کو وہ تسلیم کرنے لگ جائیں ہم بھی فوراً سے ہی اس کو تسلیم کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس امر سے لگائیں کہ جن کے ہاں مرد اور عورت کے تعلقات میں کوئی جائز ناجائز نہیں ہے، تو صرف بچے کا دودھ پینا اور پلوانا ان کے ہاں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ پورا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، کہ جس طرح تمہارے نسبی رشتوں سے یعنی تمہاری حقیقی والدہ سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے، حقیقی بہن سے نکاح کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح تمہاری رضائی ماں سے نکاح کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، رضائی بہن سے نکاح کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کر لیں، تو آپ نے فرمایا انہا لا تحل لی انہا ابنت اخی من الرضاعۃ، کہ اس سے نکاح کرنا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، وہ تو میری رضائی طور پر بھتیجی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا حمزہ نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں اس کی مزید وضاحت موجود ہے کہ سیدنا عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد ایک عورت نے جو سیاہ فام تھی یہ کہا کہ آپ نے بھی اور آپ کی بیوی دونوں نے میرا دودھ پیا۔ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اب تو شادی ہو چکی ہے، تو آپ نے فرمایا کیف وقد قیل، آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے، اس عورت کا یہ دعویٰ ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے، تو ان کے درمیان تفریق کر دی گئی۔ تو مسلمانوں کے ہاں رضاعت کا مسئلہ یہ بڑی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جس طرح رشتوں کی حرمت وہ نسب سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح رضاعت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ تو اس تفصیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رضاعت کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بہت اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، اور اگر ہم یہ مدر ملک بینک کا قیام اس کو جائز قرار دیں اور اس کی اجازت دیں تو اس کے کئی سارے مفاسد ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی خرابی جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو حرام نہ بھی کہیں، آپ یہ کہہ دیں جی مسالے کے طور پر یا بچے کی ضرورت کے پیش نظر اس کو جائز ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ بھی لیں، پھر بھی شک و شبے کی ایک فضا ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ انسان یہ سوچے گا پتہ نہیں 2 سال تک میں کس کا دودھ پیتا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جس سے میں شادی کر رہا ہوں وہ میری رضائی بہن ہو یا میری رضائی بھتیجی ہو یا میری رضائی بھانجی ہو، تو یہ ایک شک و شبے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن کو جو وصیت کی، اور یہ بڑی خوبصورت وصیت ہے، وہ یہ ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ آپ شک و شبے والی چیز کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف آئیں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اس سے بہتر سسٹم موجود ہے، اور وہ رضاعت کا سسٹم ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا؟ آپ کی والدہ نے تو نہیں پلایا بلکہ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو بھی دودھ آگے ہی پلوایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم ہے تو ان کو ماریہ قبطیہ نے دودھ نہیں پلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آگے سے دودھ پلوایا گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک شک و شبے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ ایک بندہ جس نے 2 سال تک کسی کا دودھ پیا اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو جب وہ بڑا ہوگا شادی کی عمر کو پہنچے گا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا پتہ نہیں جس سے میں شادی کر رہا ہوں یہی نہ ہو کہ وہ میری رضائی بہن ہو، یہ نہ ہو کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہو، یہ نہ ہو کہ میری رضائی بھانجی ہو، تو یہ ایک شک و شبے کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو وصیت کی وہ بڑی زبردست کی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ آپ شک و شبے کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف آئیں نا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں اس سے بہتر سسٹم موجود ہے، وہ کیا ہے؟ رضاعت کا سسٹم موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ کس کا پیا؟ اپنی والدہ کا تو نہیں پیا بلکہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا۔ اور آپ نے اپنے بچوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بچوں کو آگے سے ہی دودھ پلوایا،
जैसे आपके बेटे सीना इब्राहिम है, तो उन्होंने मारिया किप्तिया का दूध तो नहीं पिया। तो मुसलमानों के यहाँ ये रज़ात का सिस्टम, वो इससे बेटर सिस्टम मौजूद है, इससे बेहतर सिस्टम मौजूद है, तो उसकी तरफ आना चाहिए। और अगली बात ये है कि जिस तरह गाय के दूध का एक असर है, भैंस के दूध का असर है, और उसका असर अलग मुरतब होता है जिस्म पे, सेहत पे, और बकरी के दूध का अलग असर मुरतब होता है, इसी तरह औरतों के हवाले से भी है। जो औरत आपके बच्चे को दूध पिला रही है, पता नहीं वो कैसी औरत है, वो कोई प्रोस्टिट्यूट तो नहीं, वो कोई फाहिशा औरत तो नहीं, क्योंकि इसका आपके बच्चे की सेहत पे बाकायदा तौर पर असर मुरतब होगा। तो ये तो गुफ्तगू हो गई मदर मिल्क बैंक के हवाले से। अगर हम इसको हराम ना भी कहें, हालांकि हम उलमाए अरब के फतावा से मुत्तफिक हैं, जो लजनत दाइमा ने दिया है और मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी में बयान किया गया है कि ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है, और मुसलमानों को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसको जायज़ भी मान लें तो फिर भी इसकी कबातें हैं, लेकिन हम उलमाए अरब के फतावाजात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और उनके ये फतावाजात जैसे मजमुअल फ़िक़्ह इस्लामी और लजनत दाइमा के फतावा, ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, और हम इससे 100% एग्री करते हैं। अब इस पर कई एतराज़ात पेश किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर रज़ात के लिए ये ज़रूरी है कि वो औरत की छाती से हो, तो भाई ये कहाँ लिखा है कि रज़ात के लिए ये ज़रूरी है कि वो औरत की छाती से हो? दूध पीने की उम्र में 2 साल रज़ात की उम्र है, तो इसमें अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पीता है, चाहे वो बगैर किसी वास्ते के यानी छाती से पीता है या किसी बर्तन में निकाल दिया जाता है उससे पीता है, तो रज़ात तो साबित होगी, क्योंकि इससे उसकी हड्डियां भी बनेंगी, गोश्त भी बनेगा, और जिस्म बन रहा है इसके जरिए से, तो ये रज़ात इससे साबित होगी। इसी तरह ये इतराज किया जाता है कि अगर आप मजबूरी की सूरत में हराम खा सकते हैं, सूअर का गोश्त खा सकते हैं, गैरुल्लाह के नाम का ज़बिया खा सकते हैं, तो फिर भाई ये बच्चे की सेहत के पेश नज़र आप उसे ये दूध क्यों नहीं पिला सकते? तो अर्ज ये है कि एक बंदे ने अगर मजबूरी की सूरत में हराम खा लिया, अब वो ये कहे कि भाई इसको आप कानूनी बना दें, सबके लिए कानून बना दें, और हमेशा हमेशा के लिए मेरे लिए भी कानून बना दें कि अब मैं इसे दोबारा भी खाता रहूंगा, तो ये तो जायज़ और दुरुस्त नहीं है। मजबूरी मजबूरी होती है। जब इससे बेटर सिस्टम हमारे पास मौजूद है रज़ात वाला, तो ये मजबूरी तो किसी खाते में भी नहीं है। अलबत्ता ये बात है कि अगर आप इस सिस्टम को राइज करना चाहते हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पर जो औरत दूध पिला रही है और जिसको दूध पिलाया जा रहा है उसका पूरा बायोडाटा रखा जाए। ऐसे इदारे वजूद में लाए जा सकते हैं